نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم سے سورہ یوسف شریف کی آیت نمبر 63 کے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ ترتیب وار دروس قرآنیہ میں اس سورہ یوسف شریف کی 62 آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کے ضمن میں مختصر گزارشات ترتیب وار آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، جس میں ابتدائی طور پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے اپنا دیکھا ہوا خواب بیان کرنا، اور پھر ان کے والد کا تعبیر بتا کر اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بتانے سے منع فرمانا، اور پھر بھائیوں کو پتہ چل جانے پر ان کے خلاف منصوبہ بنانا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر قافلے والوں کے نکالنے کے نتیجے میں معمولی اور حقیر رقم کے بدلے فروخت کر دینا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے یہاں خریدے جانے کے نتیجے میں پرورش پانا اور پروان چڑھنا، اور جوانی کو پہنچنے پر عزیز مصر کی بیوی کا آپ کی محبت میں گرفتار ہو جانا، اور پھر آپ کو لبھا کر گناہ کی طرف دعوت دینا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ کا نبی ہونے اور معصوم ہونے کے اعتبار سے ارادہ بد سے بھی محفوظ رہنا، اور پھر اس موقع پر آپ کے معجزے کا ظاہر ہونا کہ دروازوں کی کنڈیاں ٹوٹ کر گریں اور کھل گئے، اور گھر میں موجود بچے نے آپ پر لگائے گئے الزام کی تردید کی اور گویا آپ کی صداقت کو ثابت کیا۔ باوجود کوشش کے اس واقعے کی عورتوں میں تشہیر ہو جانا، اور اس کے نتیجے میں زلیخا کا خواتین کو بلا کر یوسف علیہ السلام کا دیدار کروانا، اور پھر ان خواتین کا بھی
حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو جانا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے ثابت ہو جانے کے باوجود عزیز مصر کا مجبوراً اپنی عزت بچانے کی خاطر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دینا۔ پھر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ موجود قیدیوں کا آپ کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے آپ کی پاک دامنی اور آپ کی وسعت علمی اور آپ کی تقوی و طہارت کے نتیجے میں آپ کو اپنا رہبر و رہنما اور ناصح تسلیم کرتے ہوئے اپنے دیکھے ہوئے خوابوں کا آپ سے بیان کرنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انہیں اللہ کی عطا کردہ علم اور معجزے کے نتیجے میں تعبیر بتانا، اور پھر جس شخص کو بچتا ہوا پایا اس کو آپ نے اسلام و ایمان کی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس کا اس معاملے کو بھول جانا، اور پھر 7 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ کا خواب دیکھنا اور اس خواب کی اہل دربار سے تعبیر پوچھنا، اور اس بات کی اجازت دینا کہ بھئی تم اگر نہیں بتا سکتے تو کسی ایسے سے معلوم کرو جو اس کی تعبیر بتائے۔ اور اس موقع پر پھر اس شخص کو جو کہ بادشاہ کا ساقی تھا، اللہ کی طرف سے یاد آ جانا، اور پھر اس کا بادشاہ سے تذکرہ کرنا کہ بھئی مجھے بھیجو، میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو تمہارے خواب کی صحیح تعبیر بتائے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں اس کا آنا، یوسف علیہ السلام کی صداقت و پاک دامنی کی پکار لگاتے ہوئے، اور پھر آپ سے اس خواب کی تعبیر پوچھنا، اور یوسف علیہ السلام کا بہترین اور تسلی بخش تعبیر بیان کرنا، اور اس شخص کا لوٹ کے بادشاہ کو جانا اور بادشاہ کا تعبیر سنتے ہی مطمئن ہو جانا، بلکہ یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو جانا، اور یوسف علیہ السلام کو دربار میں آنے کی دعوت پیش کرنا، پھر یوسف علیہ السلام کا دربار آنے سے انکار کرنا کہ پہلے ان عورتوں کی خبر لی جائے، کیا ان کا کام تھا جب انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور پھر بادشاہ کا اس سارے مرحلے کی تحقیق کرنا، اور اس کے نتیجے میں زلیخا کا اقرار اور عورتوں کا اعتراف کہ یوسف پاک دامن اور ہر اعتبار سے کسی بھی برائی اور بدی سے دور ہیں، اور اس کے نتیجے میں بادشاہ کا مزید حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عقیدت مند بن جانا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی اطلاع دینا کہ آپ کی پاک دامنی ثابت ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ پھر بادشاہ کی طرف سے آپ کو بہت شاندار استقبال کے ساتھ دربار میں لایا جانا، پھر براہ راست بادشاہ کا آپ سے تعبیر سننا، اپنے برابر میں تخت پر بٹھانا، اور پھر اس سارے مرحلے کو تعبیر کی صورت میں سن لینے کے بعد اسے کس طریقے سے سارے معاملے کو انتظام کو کیا جائے گا، یوسف علیہ السلام کا فرمانا کہ بھئی مجھے ہی یہ ذمہ داری دیں آپ، میں اس سارے معاملے کو دیکھوں گا، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے آپ کو ہی سارے معاملے کا ذمہ دار بنایا۔ یوسف علیہ السلام نے ابتدائی 7 سالوں میں تعبیر کے مطابق، جو کہ بارش کے اور خوشحالی کے سال تھے، خوب اناج کاشت کروایا، اور پھر اس میں سے مخصوص طور پر
حفاظت کے لیے گودام بنوائے اور انہیں بالیوں میں محفوظ کروایا، اور 7 سال گزر جانے کے بعد پھر قحط کا آنا بتائی گئی تعبیر کے مطابق، اور پھر ان قحط کے سالوں میں لوگوں کا ایک ایک کر کے اپنے پیسے، اپنے اسباب، اپنے جانور اور غلام، پھر اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، پھر اپنی اولادیں، اور حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو بھی یوسف علیہ السلام کی غلامی میں دے کر اناج حاصل کرنا، اور پھر اس سلسلے کا وسعت پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کنعان سے آپ کے پاس اناج لینے کے لیے آنا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کو پہچان لینا اور بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان پانا، اور پھر انتہائی حکمت کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے ان کے احوال کا پوچھنا، ان کی عزت و تکریم کرتے ہوئے، مہمان نوازی کرتے ہوئے انہیں ان کی ضرورت کے مطابق اناج عطا فرمانا، اور پھر یہ پابند کر دینا کہ بھئی اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو لے کر آنا، بصورت دیگر تمہیں اناج مہیا نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر انتہائی حکمت عملی کے ساتھ آپ نے وہ جو پیسے انہوں نے قیمت کے طور پر دیے تھے وہ انہی کے سامان میں واپس رکھوا دیے تاکہ ان کا لوٹ کر آنا اور یقینی ہو جائے۔ یہاں تک کہ سارے مرحلے کی ترتیب وار تفصیل اور تشریح آپ نے سماعت فرمائی، اور اب اس سے اگلی بات جو قرآن کریم فرقان حمید نے اس واقعے کی بیان کی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے، یعنی یہ اناج لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو پہلے تو ان لوگوں نے خوب بادشاہ کی تعریف کی، یعنی یوسف علیہ السلام کی۔ انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ہے، وہ تو پہچان چکے تھے، یہ نہیں پہچانتے تھے۔ خوب تعریف کی، ان کی مہمان نوازی کی، ان کی سخاوت کی، ان کے حسن سلوک کی تعریفیں کی، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہا کہ اگر ہمارا سگا بھائی بھی ہوتا تو شاید ہمارے ساتھ اتنا حسن سلوک نہیں کرتا جیسا انہوں نے کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ سب کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی، بھائیوں نے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل و انا لہ لحافظون، بولے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، یعنی کیونکہ بادشاہ مصر نے ہم سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہم بنیامین کو لے کر نہیں جائیں گے تو وہ ہمیں اناج فراہم نہیں کرے گا، بنیامین جائیں گے تو ہم کو بھی اناج ملے گا اور بنیامین کو بھی اناج دیا جائے گا، اس لیے اب بنیامین کا جانا بہت ضروری ہے۔ کہا کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور کہا قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، انہوں نے کہا آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے، یعنی انہیں بخیریت واپس لائیں گے، اس بات کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا کہ پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ ظاہر ہے پہلے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کھیلیں گے کودیں گے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جب آپ نے فرمایا تھا کہ کہیں تم آ کر یہ مت کہہ دینا اس کو بھیڑیا کھا گیا،
تو انہوں نے کہا تھا بھئی ہم تو اتنے سارے بھائی ہیں، جوان ہیں، ہم ایک بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو کیونکہ یہ باتیں وہ پہلے کر چکے تھے، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کیا پہلے کی طرح اس بار پھر تم پر اعتبار کر لوں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی سے ایک بار دھوکہ ہو جائے تو پھر اس پر دوبارہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور حدیث پاک میں ہمیں اس طرح کا ایک مفہوم بھی ملتا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یعنی عقل و دانائی کا بھی یہی تقاضا ہے، اور اسلام و ایمان بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جب ہمیں ایک مقام سے بدی، برائی، خرابی میسر آ چکی ہے، تکلیف، دھوکہ مل چکا ہے، تو پھر ہمیں آئندہ احتیاط کرنی چاہیے، آئندہ محتاط رہنا چاہیے. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی بات کی اور یہی ارشاد فرمایا کہ کیا میں اسی طرح تم پر بھروسہ کر لوں جس طرح پہلے یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا. جس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے. یعنی تم کیا نگہبانی کرو گے؟ تم نے نہ اس کی نگہبانی کی، تم اس کی کیا نگہبانی کرو گے؟ اللہ سب سے بڑا نگہبان ہے اور وہ مہربان ہے، سب سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا. یوسف علیہ السلام کو بھیجتے وقت آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی کا تذکرہ نہیں فرمایا تھا. بعض مفسرین فرماتے ہیں بالخصوص اہل تصوف کہ جو جتنا محبوب ہوتا ہے نا، اس کی بات محبت کرنے والے کے لیے اتنی حساس بھی ہوتی ہے. یعنی اس کی معمولی بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور اس میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بار حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ اور اس کی امان کے حوالے سے کلمات کہنا بھول گئے تھے. اللہ نے بلایا، حکمت اللہ کی، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بلایا کیونکہ حکمت تھی زمین پر بھیجنے کی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی حفظ اور امان کے کلمات ارشاد فرمانا بھول گئے تھے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ سارا معاملہ پیش آیا. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے جس کے نتیجے میں بچھڑے ہوئے بھی مل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ خیر اور بھلائی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے یا جب اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے بھی جب اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمایا تو اس سبب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس معاملے میں رحمت و برکت کا نزول فرمایا. اور یہ ہمارے لیے بعنوان تعلیم قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جب بھی ہم کسی بھی مہم اور کسی بھی معاملے میں فیصلہ کریں اور کسی بھی قدم کے اٹھانے کی ابتدا کریں تو ہر کام کی ابتدا اور آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے. اور جس کام کی ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ کے نام اور اس کے ذکر سے ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ضرور اس میں شامل حال ہو جائیں گی. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ذکر فرمایا. اور پھر جب یہ سارا مرحلہ ہو چکا، گفتگو وغیرہ ہو چکی، تب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ. اب انہوں نے اپنے اسباب کو کھولا، وہ جو سامان تھا، اناج تھا، غلہ تھا، اس کو انہوں نے کھولا. وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. تو دیکھا کہ وہ جو ان کے پیسے تھے وہ اس میں واپس رکھ دیے گئے تھے، لوٹا دیے گئے تھے. ان کی پونجی، ان کے پیسے ان کو لوٹا دیے گئے تھے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قصداً کیا تھا. احسان بھی مانیں، میرے حسن اخلاق کو بھی یاد رکھیں، میری میزبانی کی بھی قدردانی کریں، اناج کی بھی ان کو حاجت ہوگی، ہو سکتا ہے مالی طور پر یہ کمزوری کا شکار بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس پیسے کو لوٹانے ہی کی وجہ سے، کیونکہ نبی زادے ہیں،
مشکوک مال استعمال نہیں کریں گے، کسی نہ کسی طرح یہ واپس آئیں۔ تو یہ آپ نے حکمت عملی اختیار کی اور ان کے پیسے اس میں واپس رکھ دیے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کہا قالوا یا ابانا ما نبغی ہذہ بداعتنا ردت الینا، بولے اے ہمارے باپ اب ہم اور کیا چاہیں، یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ جب انہوں نے ان پیسوں کو دیکھا تو یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ دیکھیے اس نے تو پیسے بھی لوٹا دیے، اب اس سے زیادہ ہم ان سے اور کیا خیر اور بھلائی طلب کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سمجھ گئے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے، وہ تو نہیں پہچانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ہے، بادشاہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے کہ یہ رقم واپس کی ہے اپنی عنایت کے تحت، اپنی شفقت کے اظہار کے تحت، اور تاکہ ہم لوٹ کر جائیں اس کی عنایات اور اس کی مہربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں وہ عرض گزار ہوئے وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں، یعنی اب آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بنیامین کو لے کر جائیں، اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں، ہم اس کی حفاظت کریں، آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں تاکہ یہ حفاظت ہمارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ ایک بار تو ہم چوک گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت نہیں کر سکے، اس بار ایک بار اور آزما لیں آپ۔ خیال رہے کہ اس بار وہ حضرت بنیامین کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے تھے اور ان کی حفاظت کو یہ بالکل صدق دل سے کر رہے تھے۔ پچھلی بار تو ظاہر ایک منصوبہ تھا ان کا، لیکن اب وہ پورے صدق دل کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ تو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا تھا، لہذا یہ وعدہ درست تھا، سچا وعدہ تھا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے پھر اگلا کلام ارشاد فرمایا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ دینا بادشاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بھئی جو تمہارا بھائی آئے گا اس کو بھی اناج دوں گا میں۔ تو گویا ہم اس بادشاہ کی کرم نوازیاں اور دریا دلی آزما چکے ہیں، ہمارے پیش نظر ہے، اس کے نزدیک اتنا غلہ دے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں بڑا لگتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ معمولی سی بات ہوگی۔ چونکہ یوسف علیہ السلام اس غلے بلکہ تمام چیزوں کے مالک تھے، اس لیے آپ کو اختیار تھا کہ کسی سے چاہیں تو قیمت لیں اور کسی سے چاہیں قیمت نہ لیں، کیونکہ آپ مالک تھے، سارے مالک کو اختیار ہے، اپنی چیز دے سکتا ہے وہ۔ اور پھر ویسے بھی بعد میں تو آپ نے سب کی قیمتیں لوٹائی نہیں تھیں، ان کی قیمت آپ نے اسی وقت لوٹا دی، یعنی یہاں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی یوسف علیہ السلام مالک تو تھوڑی تھے اس کے، تو انہوں نے کیسے قیمت لوٹا دی؟ تو بعد میں تو انہوں نے سب کی قیمت لوٹا دی تھی، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس فعل پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے یہ بات فرما دی تھی کہ ان کو لے کر آؤ گے تو اس کا اناج بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اگر ہم اس کو لے کر جائیں گے تو ایک تو یہ کہ ان کے جائے بغیر اناج نہیں ملنا ہے، دوسرے یہ کہ ان کو لے کر جائیں گے تو ان کو بھی اناج ملے گا، ایک اونٹ کا بوجھ ہمیں مزید مل سکے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہا ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس بار میں ایسے تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا، بلکہ تم اس پر
اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو، کیونکہ ایک بار میں دھوکہ کھا چکا ہوں۔ اس لیے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ضرورت کے وقت حلف لینا، قسم کھانا یہ جائز ہے۔ بعض لوگ قسم کھانے کو برا سمجھتے ہیں اور بعض لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، تو دونوں باتیں غلط ہیں۔ جو لوگ بے وجہ قسم کھاتے ہیں، عادتاً قسم کھاتے ہیں، بے وجہ بے ضرورت عادتاً بار بار قسم کھانا یہ شریعت اسلامی میں ناپسندیدہ ہے، بلکہ بالخصوص جب کوئی شخص تجارت اور کاروبار کا معاملہ کرے اور اس میں قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچے، تو حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے اس کا سودا تو بک جاتا ہے مگر اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یعنی بے وجہ قسمیں کھانا یہ جائز، لیکن جہاں پر ضرورت ہو بعض لوگ وہاں بھی قسم، یعنی وہ ایک طبقہ یہ کہ جو قسم کو برا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی ہم قسم نہیں کھائیں گے، بٹ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں تو بس غلط ہیں، تم غلط سمجھتے رہو ہمیں، ہم قسم نہیں کھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں حلف اٹھانا یا قسم دینا یا لینا جائز ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں پر، کیونکہ یہاں صورتحال ایسی تھی کہ ایک بار دھوکہ کھایا جا چکا تھا، تو یہاں شرعی ضرورت تھی، تو لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز سے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا عہد نہ دے دو، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ نہ کر لو۔ لہٰذا ایسے موقع پر جہاں شرعی ضرورت ہو قسم دینا بھی جائز ہے اور قسم اٹھانا بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قسم ارشاد فرمانا اپنی بات، بلکہ جس چیز کی قسم ارشاد فرمائی اس کی شان کا اظہار کرنا ہے، یعنی اپنی بات کی تائید کرنا اور اس کو مضبوط کرنا مقصود نہیں ہے، جیسا کہ ہم قسم کھا کر اپنی بات کی تائید کرتے ہیں اور اس کو مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے اور مستغنی ہے کہ اس کے کلام میں کوئی شک کرے، انکار کرے یا اقرار کرے، اللہ مستغنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں وہ ان چیزوں کے اعزاز کے لیے ہیں۔ جس طرح دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کی قسم کھا لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی رکھو اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ، حالانکہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اچھا اپنے بچے کی قسم کھاؤ، رکھو اس کے سر پہ ہاتھ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بھی مقصود، اس سے وہ نفسیات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں قسم کھلانے والا بھی محبت کی وجہ سے اور قسم کھانے والا بھی اگر بے ضرورت وہ کہے دیکھ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں اب بول، یعنی مقصود یہ کہ بھئی میں اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ تھوڑی بولوں گا یا اس کی قسم جھوٹی تھوڑی کھاؤں گا، حالانکہ وہ قسم جائز ہی نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو، نہ اس کا کفارہ ہے، کیونکہ وہ قسم ہی جائز نہیں ہے، قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ضرورت جہاں پر ہو، شرعی ضرورت ہو تو قسم دینا بھی جائز ہے اور قسم اٹھانا بھی جائز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے اقوال مقدسہ میں بعض مقامات پر قسم ارشاد فرمائی ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی بعض معاملات میں قسم لی گئی اور بعض معاملات کو قسم کے ساتھ مقید کیا گیا۔ تو شریعت میں جائز ضرورت کے تحت، شرعی ضرورت کے تحت قسم دینا بھی جائز ہے اور قسم اٹھانا بھی جائز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیونکہ ایک بار تم پر اعتبار کر چکا ہوں اور تم نے بدعہدی کی تھی، تو اس بار جب تک تم قسم نہیں اٹھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس وقت تک میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ تو اس بات کی قسم اٹھاؤ کہ تم اس کو خیریت کے ساتھ لے کر آؤ گے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اس بار یہ بنیامین کی حفاظت کرنے اور ان کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کا وعدہ تو سچا کر رہے ہیں مگر یہ لا نہیں پائیں گے،
اس لیے آپ نے خود ہی اس میں تخصیص بھی فرما دی، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تمہارے لیے اس کو لانا ممکن ہی نہ ہو. آپ جانتے تھے یوسف روک لے گا اسے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت بنیامین کے روک لیے جانے کے معاملے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی عطا سے باخبر ہیں. یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بنیامین کا لانا تمہارے قبضے سے باہر ہو جائے تو خیر ہے، خود ہی فرما دیا آپ نے. پھر جب انہوں نے یعقوب کو وعدہ دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ کہا کہ اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں. یعنی قسم اٹھائی، حلف دیا اس بات کے لیے کہ ہم اس کو خیریت کے ساتھ لے کر بھی جائیں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے، خیریت کے ساتھ لے کر بھی آئیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذمہ ان باتوں پر، اللہ کے ذمہ کرتا ہوں میں یہ ساری بات. یعنی تمہاری قسم کھانے کے بعد بھی میرا بھروسہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہے، نہ کہ کسی اور پر. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توکل کے معنی یہ ہے کہ اسباب پر عمل کرے اور مسبب الاسباب پر نظر رکھے. یعنی توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے. یعقوب علیہ السلام نے اسباب کو اختیار کیا، ان سے عہد لیا، وعدہ لیا، اور پھر حضرت بنیامین علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا، اسباب کو اختیار کیا. لیکن پھر یہ بھی بتا دیا کہ میرا بھروسہ تمہارے وعدے پر اور تمہاری کوشش پر نہیں ہے، میرا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے. یوسف کے معاملے میں میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی تھا، اس معاملے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ہی میرا بھروسہ ہے. تو میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اب جب وہ موقع آیا کہ جب ان کو مصر کی طرف روانہ ہونا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور نصیحت ان کو ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ کہا کہ اے میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی تم سارے ایک ساتھ اور ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے پچھلی بار جاتے وقت ارشاد نہیں فرمائی تھی. کیوں ارشاد نہیں فرمائی تھی؟ اس لیے کہ پچھلی بار مصر والوں کو نہ تو یہ پتا تھا کہ یہ ایک ہی باپ کے 12 بیٹے ہیں، اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ یہ سارے آپس میں بھائی ہیں. اب یوسف علیہ السلام کا ان کی میزبانی کرنا بھی لوگوں کی نظروں میں آ چکا تھا، ان کا ایک باپ کے بیٹے ہونا اور آپس میں سب کا بھائی ہونا بھی، جس سے ان کو نظر لگنے یا ان کے ساتھ کسی کے حسد کرنے کا امکان موجود تھا. تو اس حکمت کے تحت آپ نے نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ کہا اے میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، جدا جدا دروازوں سے جانا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت مصر کے 4 دروازے تھے، یعنی 4 سمتوں سے مصر میں داخل ہونے کے لیے دروازے مقرر کیے گئے تھے، بنے ہوئے تھے. لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ ایک دروازے سے مت جانا بلکہ دوسرے دروازے مختلف دروازوں سے جانا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بچا سکتا. یعنی تقدیر میں اگر اللہ کی طرف سے تمہارے کچھ ہے تو میری اس نصیحت پر عمل کرنا یا اس تدبیر کا اختیار کرنا تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر سے تو نہیں بچا سکتا، لیکن بندے کا کام ہے تدبیر کرنا. پھر وہی بات آ گئی کہ اسباب کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مسبب الاسباب پر توکل کرنا اسباب کے ترک کرنے کے ساتھ نہیں ہوگا، اسباب کو اختیار کرنا. نظر بد حق ہے. حدیث مبارکہ میں پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے متعلق تشریح فرمائی اور صحابہ کرام کو اس کے متعلق تلقین اور نصیحتیں بھی فرمائی. حضور علیہ السلام نے نظر بد کے حوالے سے صحابہ کرام کو جو تعلیمات ارشاد فرمائی اس میں بتایا کہ نظر بد حق ہے. حدیث پاک میں
کہ ایک عورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ دودھ تو پیتا ہے لیکن بہت زیادہ اور مسلسل دودھ پینے کے باوجود صحت نہیں پکڑتا، دبلا ہے، کمزور ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو نظر ہو گئی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کو کس کی نظر ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا تمہاری نظر ہو گئی، کیونکہ محبت سے ہی نظر کا تعلق ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ماں ہوں، میری نظر کیوں کر؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نظر۔ فرمایا تو کیا میری نظر کی وجہ سے، یعنی نظر بد لگ جانے کی وجہ سے، کیا یہ اس کا کمزور ہونا اور بیمار ہونا اس وجہ سے؟ سرکار علیہ السلام فرمایا ہاں، کہ نظر تو ایسی سخت چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا نظر ایسی چیز ہے کہ جو اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ لہذا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی تصدیق بھی فرمائیے، یعنی کوئی ایسا معاملہ مجھے بتائیے جس سے مجھے اس کی تصدیق ہو جائے کہ ایسا ہی ہے معاملہ، اور اس کی تدبیر بھی فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جب تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ تو ایک پتھر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور اس پتھر کو دیکھتی رہو، یعنی بچے کی طرف نہ دیکھو دودھ پینے کے دوران، اس پتھر کو دیکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا کہ وہ عورت اس بچے کو دودھ پلاتی تو اس پتھر کی طرف دیکھتی تھی، 2-4 وقت دودھ پلانے کے بعد وہ پتھر پھٹ گیا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو آ کر بتایا، سرکار نے فرمایا یہ ہے تاثیر نظر کی، کہ نظر کا لگ جانا، نظر بد کا بیٹھ جانا، یہ پتھر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو جس نظر کے لگنے نے پتھر کو ٹکڑے کر دیا، ظاہر ہے وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے تحت۔ تو نظر کا لگنا حق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی، اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف احادیث میں ایک سے زیادہ نظر بد سے حفاظت کے امور بھی عطا فرمائے۔ مثلا بعض احادیث میں سرکار علیہ السلام نے آیت الکرسی کو نظر بد سے حفاظت کا ذریعہ بتایا، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنے وجود پر دم کرے، جو نہیں پڑھ سکتا اسے کوئی پڑھ کے دم کرے تو وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ بعض احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو نظر بد سے حفاظت کا ذریعہ اور وسیلہ ارشاد فرماتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جس کو نظر لگی ہو اس کو معوذتین پڑھ کر دم کیا جائے، اور جو معوذتین پڑھ کر خود کو دم کرے یا کوئی اسے پڑھ کر دم کرے تو وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ نظر بد کے متعلق احادیث مبارکہ میں بہت سارے مضامین اور ثبوت موجود ہیں جس کا حق ہونا جملہ اہل سنت و جماعت میں متفقہ ہے۔ لیکن یہاں جو بات ایک ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے، اور بالکل واضح بات ہے، کیا کہ جب بری نظر یعنی نظر بد کا لگنا اتنے سخت نقصان اور تکلیف کا سبب بن سکتا ہے کہ وہ پتھر کو بھی توڑ کے رکھ دے، تو بالکل فطری بات ہے یہ سوچنا، اور ہر صاحب عقل کے لیے اور ہر سلیم الفطرت مزاج کے لیے اس بات کے قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب نظر بد کی ایسی تاثیر ہے جو اذیت و تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، تو کیا اس کے بالکل برعکس نظر خیر کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی؟ لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح نظر بد کا لگ جانا کسی کو مصیبت میں اور اذیت میں مبتلا کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے کسی نیک بندے کی نظر خیر کا پڑ جانا یہ کسی کی تکلیف اور مصیبت کو دور بھی کر سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے۔ نظر بد کے نتیجے میں بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، سبب اس کا نظر بد بنتی۔ یہاں بھی ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی نگاہ خیر، ان کی نظر کا پڑ جانا، ان کی توجہ کا نصیب ہو جانا، یہ خیر اور بھلائی کا باعث بنتی ہے اور رحمت اور شفقت کا سبب بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ بالکل بات واضح ہے کہ جب نظر بد کا لگنا اذیت میں مبتلا کر سکتا ہے تو نظر خیر کا پڑنا یقیناً خیر اور بھلائی عطا کرنے والا۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور نصیحت یہ بات ارشاد فرمائی،
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میں تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے نہیں بچا سکتا، یعنی کہ تدبیر اختیار کرنا تمہارا کام ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس تدبیر کے نتیجے میں اس تقدیر کے معاملے سے بچا جا سکے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر ہے تو وہ ہو کے رہے گی، یہاں یہ سمجھانا مقصود ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس تدبیر کے نتیجے میں تو یقیناً ان کا بچنا نظر بد سے یقینی تھا، لیکن یہاں اس بات کی آپ نے صراحت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، یعنی منشا اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، بندے کا کام اللہ سے خیر اور بھلائی کا طلب کرنا ہے، اسباب کا اختیار کرنا ہے، تدبیروں کو بروئے کار لانا ہے، اور ہونا تو وہی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ یعنی یہ مشورہ نظر بد سے بچنے کی تدبیر کے طور پر ہے، اور تدبیر تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر ہے وہ تو ہو کے رہے گی۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی، اور اس کے پیچھے ایک حکمت کار فرما تھی، اور وہ حکمت کیا کار فرما تھی؟ وہ حکمت یہ کار فرما تھی کہ جب یہ مثال کے طور پر اب یہ 4 دروازے تھے، اب یہ 4 دروازوں سے جب جائیں گے تو اگر یہ 3 کی ٹولی بنا کر بھی جائیں گے تو یعقوب علیہ السلام اکیلے رہ جائیں گے، کہ جس طرح بھی ٹولیاں بنائیں گے تو بنیامین جو ہے وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس میں کار فرما تھی، آپ نے اس طرح کی نصیحت ان کو ارشاد فرمائی تاکہ پھر ان کی حفاظت کی طرف ان کی زیادہ توجہ رہ سکے، لہذا آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، میں بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت کو انہوں نے اختیار کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور بھلائی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا۔ یہاں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تعریف ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ آگے ان کی کامیابی کا تذکرہ ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ جب شہر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے داخل ہونے کی تاکید کی تھی، یعنی جب انہوں نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کی۔ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بالاہتمام بطور تعریف ارشاد فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کے مشوروں اور باپ کی تاکیدات پر اور باپ کی عطا کردہ تدبیروں کو اختیار کرنے میں اولاد کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے نفع ہیں، یعنی اس سے باپ کی اطاعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بات اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ان کی تعریف کے طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ جب وہ داخل ہوئے جس طرح سے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی جب انہوں نے اپنے باپ کی فرما برداری کی، ان کا حکم مانا۔ بعض احادیث مبارکہ میں سرکار علیہ السلام نے ماں کا حق خدمت زیادہ بیان فرمایا ہے، اور باپ کا حق مال زیادہ بیان فرمایا، یعنی اولاد کی وجود پر خدمت کے اعتبار سے ماں کا زیادہ حق ہے، اور اولاد کے مال کے خرچ ہونے کے اعتبار سے باپ کا زیادہ حق ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ماں بچے کی خدمت زیادہ کرتی ہے اور باپ اپنا مال بچے پر خرچ کرتا ہے، جسمانی طور پر خدمت ماں زیادہ کرتی ہے تو اولاد پر جسمانی طور پر ماں کی خدمت زیادہ کرنا لازم کیا گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا پھر اس کے بعد؟ یعنی وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے بعد بھی بتائیں سرکار علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا تیرے باپ کا۔ سرکار نے 3 بار ماں کا اس لیے فرمایا کہ ماں کا حق خدمت زیادہ ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے اس کی دلجوئی کرنا، اس کی خبرگیری کرنا، اس کی خدمت کرنا، اور باپ کا جو ہے وہ حق مال زیادہ ہے، یعنی جب ضرورت پیش آئے تو اپنے مال میں سے اپنے باپ پر خرچ کرے زیادہ سے زیادہ۔ تو
باپ کے لیے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازے کی کنجی ہے یا جنت کا دروازہ ہے. یعنی ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ایک حدیث پاک میں سرکار کا یہ بھی فرمان ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی اور ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. یعنی یہ ایک تصور جو ہمارے یہاں عمومی طور پر جب بیان کیے جاتے ہیں حقوق والدین تو ماں کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید باپ کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. سرکار علیہ السلام نے مختلف مقامات پر باپ کی فرما برداری اس کی اطاعت کے احکامات کو بھی بیان فرمایا. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بطور تعریف ان کے اس واقعے کا ان کی اس بات کا ذکر فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے اس طریقے سے وہاں سے اس طرح اور اس انداز میں جیسا کہ ان کے باپ نے نصیحت کی تھی. اور یعنی فرزندان یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے حکم کے مطابق علیحدہ علیحدہ دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے. تو یعقوب علیہ السلام نے ساتھ ہی فرما دیا تھا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء کہ وہ کچھ انہیں بچا نہ سکتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات ہی کی تکرار فرمائی جیسا انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بچا نہیں سکتا. یعنی جو تقدیر اللہ کی طرف سے مقرر ہو وہ تو اللہ کا حکم ہے, یہ تدبیر تمہیں اس سے نہیں بچا سکتی. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرما دی کہ تدبیر تقدیر کو بدل نہیں سکتی, لیکن ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ بزرگوں کی دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. تدبیر سے تقدیر نہیں بدل سکتی. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو ٹھیک ہے, لیکن بزرگوں کی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے 60 سال کے 100 برس ہو گئی, اور بہت سارے اس طرح کے واقعات موجود ہیں. تو مختلف واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں. حضور علیہ السلام کی دعاؤں کے تذکرے, دیگر انبیاء کرام کی دعاؤں کے تذکرے. تو دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے. کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تبدیلی تقدیر کے اسباب میں دعا کو مقرر فرمایا. جس طرح نیکیوں کی کثرت تقدیر کو بدل دیتی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے کسی کی تقدیر کے احکام میں نرمی فرماتا ہے. اللہ قادر ہے. الغرض اللہ تبارک تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی کئی اس بات کی تکرار فرمائی اور فرمایا کہ وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا تھا. الا حاجتن فی نفسی یعقوب قضاها, ہاں یعقوب کے جی کی ایک خواہش تھی. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے ملا دینا یہ ان کے دل کی خواہش تھی کہ بنیامین یوسف سے مل جائے. یعقوب علیہ السلام کے دل کا, اور اسی کے لیے انہوں نے یہ تدبیر بھی ارشاد فرمائی تھی, اور اس تدبیر کے ذریعے انہوں نے اپنی اس خواہش کو پورا کر لیا تھا. کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے علم رکھنے والے تھے, جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اور بے شک وہ صاحب علم ہے. یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق کی جا رہی ہے, اور اس پورے پس منظر میں اس بات کا کیا جانا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے جملہ امور پر آگاہی عطا فرمائی ہوئی تھی. یہ جو رب کائنات فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ کہ بے شک وہ صاحب علم, یعنی وہ سب جان رہا تھا. ہماری عطا سے, ہمارے بتانے سے جتنا مرحلہ جو معاملات تھے وہ تھے. فرمایا کہ علمناہ, ہم نے اسے یہ علم عطا فرمایا تھا. ظاہر ہے ہمارا یہ عقیدہ تمام انبیاء کرام بالخصوص علیہ السلام کے متعلق بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء جو غیب جانتے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کے سارے معاملے سے آگاہ و باخبر تھے, تو ظاہر ہے اللہ کے بتانے سے ہی ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے آپ آگاہ و باخبر تھے. فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے علوم کا اکثر لوگ انکار کرتے ہیں, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بے خبر تھے. یہ بھول جاتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ہی تو تعبیر بتائی تھی ان کو, اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نبوت اور حکمت عطا فرمائے گا,
تو پھر وہ کیسے سمجھ سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام مر گئے معاذ اللہ؟ وہ کیسے سمجھ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع اور ہلاک کر دے گا معاذ اللہ؟ انہوں نے خود ہی تو تعبیر بتائی تھی۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ صاحب علم ہے اور ہمارے سکھائے سے ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ ان حضرات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر دی کہ بھئی ہم بنیامین کو لے کر آئے، پیغام بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی بہت اچھا کیا۔ پھر ان سب کو آپ نے بہت شاندار اعزاز کے ساتھ محل میں بلوا لیا اور ان کی بہت عالی شان انداز میں، شاہی انداز میں مہمان نوازی کی۔ اس مہمان نوازی میں آپ نے ایک خاص اہتمام کیا، اور وہ اہتمام یہ کیا کہ ایسے دسترخوان بچھوائے آپ نے جس پر 2 افراد بیٹھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جو نصیحت کی تھی اس کے پیچھے جو نظریہ کار فرما تھا، یوسف علیہ السلام نے جو اہتمام کیا اس میں وہی نظریہ کارآمد ہو گیا۔ لہذا آپ نے دسترخوان بچھوایا جس پر 2 افراد بیٹھیں۔ جب 2 بھائی بیٹھ گئے نا، یوسف یا بنیامین اکیلے رہ گئے، یعنی جس دسترخوان پہ وہ بیٹھے تو وہ اکیلے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو بیٹھانے کے بعد اس دسترخوان جس پر بنیامین اکیلے تھے کہا کہ میں نہیں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ خوش ہو گئے۔ بادشاہ وقت کے ترجمان خصوصی تھے، وزیر مملکت تھے، وزیر اعظم تھے، سب کچھ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو وہ بیٹھ گئے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ بیٹھ گئے تو وہ رونے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اگر میرا بھائی ہوتا نا یوسف تو وہ میرے ساتھ بیٹھتا، یعنی جس طرح یہ باقی دو بیٹھے ہیں وہ بھی ہوتا تو پھر وہ بھی بیٹھتا میرے ساتھ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اور ان کے اس رونے کو دیکھا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی اگر میرا بھائی ہوتا تو بیٹھ جاتا، یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہارے بھائی کی جگہ ہو جاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ بھئی آپ جیسا بھائی کسے نصیب ہو سکتا ہے، کہ آپ تو شاہ مصر ہیں، آپ جیسا بھائی کسے نصیب ہو سکتا ہے؟ لیکن یعقوب کا بیٹا ہونا اور راحیل کا لخت جگر ہونا، یعنی اپنی ماں کا نام لیا، کہ بھئی اس ماں کے پیٹ سے ہونا اور اس باپ کے نطفے سے ہونا، یہ اعزاز تو کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ جب یہ کہا اور بہت بلک کر آپ رونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ ان کے قریب کیا اور ان کے کان میں کہا میں یوسف ہوں۔ ابھی تک آپ نے اپنا نام تو ظاہر نہیں کیا تھا، آپ تو عزیز مصر کے طور پر پہچانے جا رہے تھے اور انہوں نے پہچانے نہیں تھا آپ کو۔ تو حضرت بنیامین کے قریب ہوئے آپ، اور آپ نے کہا کہ بھئی میں ہی یوسف ہوں، مگر ابھی تم ان لوگوں پہ ظاہر مت کرنا۔ علیحدہ علیحدہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے فاصلے سے۔ یوسف علیہ السلام اس دسترخوان پر تھے جس پر بنیامین تھے، یہ سرگوشی میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ان کے اوپر ظاہر مت کرنا۔ جب حضرت بنیامین نے یہ بات سنی تو بہت بے خودی کی کیفیت ہو گئی ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے نام لے لیا تھا میں یوسف ہوں، بات واضح ہو گئی تھی، ظاہر ہے وہ اپنے بھائی کا نام تو جانتے تھے۔ تو بہت بے خودی کی کیفیت ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے پکڑ لیا اور رونے لگے، اور کہا کہ اب میں آپ سے کبھی جدا نہیں ہوں گا، یعنی اب مجھے اپنے سے جدا مت کیجیے گا، اب جب مجھے اللہ نے ملا دیا آپ سے تو اب اپنے آپ سے مجھے جدا مت کیجیے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تمہیں روکنے کی، یعنی تم میرے پاس رہو، اس کی کوئی صورت بظاہر نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے اگر کوئی ناپسندیدہ بات تم سے منسوب کی جائے تو کوئی صورت بن سکتی ہے، یعنی اسے اجازت لی کہ اگر تم پر کوئی الزام لگ جائے، تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس کے نتیجے میں میرے لیے تمہیں روکنا ممکن ہو جائے، تب تو ہو سکتا ہے، ویسے کوئی صورت نہیں، کیا کہہ کے روکوں میں؟
یا تو پھر ان کو مجھے بتانا پڑے گا، بتاؤں گا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا، جو کہ ابھی موقع نہیں ہے اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی ناپسندیدہ بات تمہاری طرف منسوب کی جائے۔ تو حضرت بنیامین نے عرض کیا کہ بھئی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی بس اب مجھے اپنے سے جدا مت کیجیے گا آپ، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی معاملہ ہو۔ جس کے نتیجے میں ایک خاص واقعہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی، ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی ان تمام امور پر علم کی نعمت عطا فرمائی تھی، تو ایک خاص یعنی منصوبہ آپ نے فوری طور پر اپنے ذہن میں بنایا، اور پھر ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کو قرآن کریم نے اگلی آیات طیبات میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے، کیونکہ وہ ایک پورا واقعہ بالکل ایک ہی اس میں ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ایک ہی درس میں ہم اس کا تذکرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور حضرت بنیامین علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت میں صداقت، اور ان کے بھائیوں کی توبہ کی قبولیت کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو بھی پاک دامنی، اپنے محبوب کی سچی محبت اور باہمی اخلاص کی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبویہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔